السلام علیکم ممبرز اینڈ فالوورز آف سیفلی انویسٹ. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 3 دسمبر کی کال لے کے ریپ اپ کرتے ہیں سیشن کو. سب میں پہلے تو میں اپنے تمام ممبرز اینڈ فالوورز کو مبارکباد دینا چاہوں گا جو مستقل پچھلے کئی سیشن سے ہم اپنے ٹارگیٹس اچیو کر رہے ہیں، اور ان کے پیشنس کی بھی تعریف کروں گا کیونکہ آج جن اسٹاکس میں انہوں نے ایگزٹ لی ہے اس اسٹاک میں انہوں نے انتظار کیا اور اب اپنی آنکھوں سے ان اسٹاکس کو بہت تیزی سے اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً لیول آف سیٹسفیکشن ان میں انکریز ہوا ہوگا. میں یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بڑا مطمئن ہوا جو میں نے ایبلٹی آف ٹریڈرز اپنی دیکھی ہے. مطلب ماشاءاللہ میری ایکسپیکٹیشن سے وہ زیادہ ہے. میں اس کو مبالغہ آرائی سے کام نہیں کر رہا، مگر حقیقتاً دیکھا جائے تو جس طرح میں نے کالز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے مجھے اس کے رزلٹ نظر آ رہے ہیں، اور مجھے اب کوئی اس بات کی وہ نہیں ہے کہ میں نے کیوں اتنا زور دیا آپ لوگوں کو. ایٹ لیسٹ جب اس کے رزلٹ پازیٹیو آ رہے ہیں تو میرا اور ہمت بڑھتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سکھانے کی کوشش کروں جو کچھ میرے علم میں ہے ٹریڈنگ کے حوالے سے. اور میں خاص طور پہ یہ جو گلف کنٹریز کے ہمارے کلائنٹ ہیں ان کے لیے میں ان کو سلوٹ کروں گا کہ ان کا ابھی کورس بھی نہیں ہوا، اور اس کے باوجود جو ان کی جو ٹریڈنگ انہینس ہوئی ہے، جو ٹریڈنگ ایبلٹیز وہ مطلب آسم ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، بہت زبردست ہے. تو ان کی انڈرسٹینڈنگ آف کال جو ہے اور پھر لیول کو ریسپیکٹ کرنا، اور جب وہ لوگ مجھے اپنی سکسیس شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ کہاں ایگزٹ ہوئے، پھر کہاں بائی بیک ہوئے، آج جو انہوں نے اپنے پورٹ فولیو کو ریسکیجولز کیا کچھ بہت سارے میرے کلائنٹس نے، تو مجھے بڑا مزہ آیا. تو میں بہت مطمئن ہوا ہوں، آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. آج کے سیشن کے بارے میں میرے پاس زیادہ کچھ بات کرنے کو نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ اس اسکل کو برقرار رکھے کہ آج بھی ہمارے ٹارگیٹس اچیو ہوئے. امیڈیٹ ٹارگیٹ تو ہم نے مارکیٹ کے آغاز کے ساتھ ہی ٹیسٹ ہوتا دیکھا، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ کی ایک مسلسل ایفرٹ تھی کہ وہ اٹموسٹ ٹارگیٹ کو چیز کرے. گو کہ وہ وہاں تک پہنچی نہیں، اس کے قریب پہنچی، مگر کوئی بات نہیں، مارکیٹ کی کلوزنگ بہت اچھی ہے. اور مڈ ڈے کال میں اسی لیے آپ کو 41,868 کے نیچے سٹاپ لاس لگانے کو کہا تھا، اور اگر آپ دیکھیں تو 41,868 جو ہے بڑا سیکیور رہا ہے. مڈ ڈے کال کے بعد مارکیٹ اس کے قریب بھی نہیں آئی، تو لہٰذا آپ بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں. تو فالو کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح کی کامیابیاں روز دیتا رہے، اور مجھے خوشی ہوگی. اور آپ لوگ اپنی منتھلی یا ویکلی جو پرسنٹیج میں گین ہوتی ہے وہ مجھ سے ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ مجھے اپنی اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کرنے میں اور بہتر سے بہتر کرنے میں فائدہ ملے گا. اور جہاں پر آپ لوگوں کی غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ جو میکسیمم پوٹینشیل آف دا کال ہے اس کو میں اسیس کر سکتا ہوں کہ کیا گین لوگ لے رہے ہیں، اور کہاں پر کون سی ایسی چیز ہے جو اسکرپ سلیکشن میں یا کہیں مزید بہتری ہو سکتی ہے، تو میں اس کی بھی کوشش کروں گا. آج مارکیٹ 362 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی، اور یہ مسلسل اضافہ مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور والیومز تھوڑے سے کم تھے مقابلتاً کل کے سیشن کے، مگر کوئی ایسی حیران کن بات نہیں ہے، کیونکہ اسٹل والیومز جو ہیں کافی فیئر تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو بھی کریں گے. نیوز کے حوالے سے دیکھیں، جو سب میں اچھی نیوز ہے وہ یہ کہ یو کے نے ویکسین کو اپروو کر دیا ہے، اور یو کے جو ہے دنیا کی وہ پہلی کنٹری ہوگی جو ویکسینیشن شروع کرے گی. اسٹارٹ میں وہ اپنی ہیلتھ کیئر ورکرز کو لگا رہے ہیں، اس کے بعد بزرگ لوگوں کو، سینئر سٹیزنز کی طرف جائیں گے وہ، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ اپنے تمام سٹیزنز کو ویکسین کرنے جا رہے ہیں. چائنا نے جو ہے وہ بھی کووڈ-19 ویکسین ڈیولپ کر لی ہے، اور ان کا جو آئرن اور ہے وہ اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. انفیکٹ سارا جو میجر سیکٹر جو رکا ہوا تھا
وہ کووڈ ویکسین کے بعد اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا. اس میں سب میں اہم انڈسٹری جو ہے ٹریول انڈسٹری ہے, کیونکہ ٹریول انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹڈ انڈسٹریز بہت ساری ہیں, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی بڑا فرق پڑے گا. آئل میں تھوڑی سی گراوٹ آئی ہے, اس کی وجہ تھوڑی سی انوینٹری بھی بڑھی ہے, اور اس کے بعد اوپیک کے جو حوالے سے کچھ انسرٹینٹی ہے وہ بھی ایک ریزن ہے. اور آئل جیسے میں نے کہا ایئر ٹریول ریکوری وونٹ اسپارک این آئل ریلی, تو یہ تھوڑی سی حیران کن بات ہے. اس آرٹیکل کو پڑھیے گا, investing.com پہ ہے یہ. اور بہت سارے انڈیسز جو ہیں دنیا کے وہ اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں. نمبر 1 گلوبل یہ جو ویکسین اپروول ہے, اور نمبر 2 یہ کہ جو بائیڈن صاحب ہاؤس میں آئیں گے, ان دونوں چیزوں کو کافی پازیٹیو دیکھا جا رہا ہے. اور بہرحال اللہ تعالیٰ اس تمام دنیا کے لیے انسانوں پہ رحم فرمائے, اور اللہ تعالیٰ بہتری کی صورت پیدا کرے. لوکل نیوز میں اہم خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو میرے خیال میں ایک بار پھر, اس سے پہلے بھی شاید کر چکے ہیں, ایک بار پھر ایبسکانڈر قرار دے دیا گیا ہے ایون فیلڈ ریفرنس کیسز میں, العزیزیہ وغیرہ میں. تو بہرحال کوئی بہت بڑا امپیکٹ اس کا مارکیٹ پہ یا کسی چیز پہ نہیں ہوگا. صرف یہ ہے کہ جو جمعے کو شاید جمعے یا اتوار کو جو شو ہیں PDM کے, اس میں یہ موضوع بحث رہے گا PMLN کی جانب سے. COVID-19 ویکسین ٹو بی پرووائڈیڈ ٹو سٹیزن فری آف کاسٹ, یہ پارلیمنٹلی جو ہیلتھ سیکرٹری ہیں انہوں نے کہا ہے. اللہ کرے کہ ایسا کریں وہ, اور اللہ تعالیٰ حکومت کو یہ توفیق دیتی رہے کہ وہ جو ادویات کی قیمت میں بے انتہا اضافہ خان صاحب کے دور میں ہوا ہے, اس پر بھی نظر ثانی کریں. انفلیشن ایزز ٹو 8.3% ان نومبر, اچھی خبر ہے یہ بھی. ایکسپورٹ رائزز 7.2%. ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ٹاک شوز میں یہ بات ہو رہی ہے کہ نمبرز بہت اچھے نظر آ رہے ہیں اکانومی کے, تو یہ ساری چیزیں اونچی بات کا ثبوت ہیں. UN seek 35 billion to help vulnerable including 285 million for Pakistan. اچھی بات ہے. قرضے کی صورت میں نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. کراچی انڈسٹری سلام, لو گیس پریشر, یہ ذرا پریشان کن بات ہے, مگر سردیوں میں اس کی پاسبلٹی رہتی ہے. LNG کے معاملات کو حل کر کے اس پر قابو پانے کی حکومت یقیناً کوشش کرے گی. کچھ آئل پروڈکٹس کی پرائز بڑھائی گئی ہیں, جس میں میرے خیال میں ہائی سپیڈ ڈیزل ہے, اس کی پرائز بڑھی ہے. نومبر ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کے کافی قریب ہے, 346 بلین. یہ بھی بہت اچھی خبر ہے. اللہ کرے کہ ٹیکس کی جو ہماری فگرز ہیں وہ ہمارے ٹارگٹس کو اچیو کریں تاکہ پاکستان پراسپر کرے. چلتے ہیں جناب اگلی سلائیڈ کی طرف. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. الحمدللہ انڈیکس جو ہے امیدوں کے بالکل حساب سے چل رہا ہے. میں یہاں پر ایک بات تھوڑی سی سمجھانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو, کیونکہ جب میں چارٹس کو دیکھ رہا تھا تو میں کچھ وہ چارٹ دیکھے جس کے حوالے سے میرے کئی ٹریڈر جو ہیں سوال بھی کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں, جیسے اوور باٹ سچویشن, ٹھیک ہے, اور بولنگر بینڈ اور مختلف انڈیکیٹر مجھے بتا رہے ہوتے ہیں. تو میں ان لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ چارٹ پہ جا کے دیکھیں کہ آج کی مارکیٹ کیسے اوپر گئی. کل کی کلوزنگ کے بعد بہت ساری چیزیں اوور باٹ نظر آ رہی تھی, اس کے باوجود اوپر گئی. اور آپ دیکھیے ہماری کال جو ہے آج کی تیزی کی تھی. تو میں ان لوگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ کوئی جو ایک سگنل ہوتا ہے چارٹ پہ, وہ پوری طور پہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو چارٹ کو جب بھی دیکھیں یا اگر آپ ٹیکنیکلی انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے اینگلز میں اضافہ کیجئے. چارٹ کو مختلف اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے, اس کے بعد کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک میں RSI کو دیکھ لوں یا ایک میں آسیلیٹر کو دیکھ لوں اور کہوں کہ بس جی مارکیٹ نیچے ہے, بس جی مارکیٹ اوپر ہے. ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ اس بات کی واضح ثبوت ہے اگر آج کی تیزی کو دیکھیں آپ. اور باوجود اس کے کہ اوور باٹ سچویشن تھی, ہم نے آپ کو ٹارگٹ بھی دیا تیزی کا اور وہ ٹارگٹ بھی اچیو ہوا. یہ آپ کے لیے مثال ہے. اب جو ہے بلز اگر 42,000 کو آنر کرتے ہیں جو بقایا سیشن اس ہفتے کے ہیں,
تو انشاءاللہ تعالی مارکیٹ میں مزید بہتری آئے گی. ویکلی کلوزنگ بہت اہمیت کی حامل ہے, اور جتنی بھی پولیٹیکل گڑبڑ کی پاسبلٹی ہے یا پولیٹیکل جو وہ ہے, کیا کہنا چاہیے, ہیٹ ہے, وہ ویکنڈ پہ ہے, یہ اچھی بات ہے. تو ہم اس کو اگلے ہفتے دیکھیں گے, اور انشاءاللہ ویکنڈ پہ ہم اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے. اور ایک بات اور سمجھنی ہوگی کہ لاہور کے جلسے میں پی ایم ایل این ہوسٹ ہے, تو پی ایم ایل این کی پوری کوشش ہوگی کہ ایگریسو طریقے سے لوگوں کو جمع کرے, نمبر ایک. اور پھر اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ میں لاہور اور کراچی کے جلسے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, تو اس بات کو بھی مد نظر رکھیے گا. اور بہرحال کل کے حوالے سے جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 41,314 کا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سٹاپ لاس کو ٹریل کریں گے. پھر ہم 42,492 484 کی امید کریں گے. جس طرح آج ہم نے اٹموسٹ ٹارگٹ جو 42,148 تھا میرے خیال میں, اس کی امید تھی, تو ہم 40,868 کے نیچے اسٹاپ لاس کو ٹریل کرنے کے بعد ہم نے اس کو چیز کیا تھا. تو اسی طرح 41,314 کے نیچے ٹریل کریں گے, پھر آپ اس کو اس کو چیز کریں گے. اور آغاز کے ساتھ مارکیٹ اگر 41,102 کے اوپر سروائیو کرتی ہے تو یہ تو بہت اچھی سائن ہوگی, یہ تو بہت اچھی سائن ہوگی. اور آپ کا سٹاپ لاس پھر انشاءاللہ 41,102 کے نیچے رہے گا. پھر آپ کے پاس لیول دیے ہوئے جو بتدریج آپ اس کو ٹریل کریں گے. یہ عین ممکن ہے کہ مارکیٹ صبح کھلے تو آپ کو ایک شارپ ڈپ دے, یہ عین ممکن ہے, ٹھیک ہے. اس کی تیاری آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے اپنے جو لمٹس ہیں جس مال کو آپ نے آج بیچا ہے اسٹرانگ پکس میں سے, آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ اسٹرانگ پکس بہت ساری ہیں ہماری, اور آپ بہت ساروں میں آپ نے آج ہائی پہ پروفٹ ٹیکنگ کی ہے. تو کچھ کو آپ نے بائی بیک کیا ہے, کچھ ابھی بائی بیک نہیں کیا ہے. تو آپ ان کو ٹارگٹ کر کے رکھیں پری اوپن میں, کیونکہ شارپ لو بنے, ہو سکتا ہے آپ کو مال ملے اچھے ریٹ پہ مل جائے, اور 15 منٹ کے اوپر بعد آدھے گھنٹے کے بعد پھر وہ اوپر کھڑا ہو. تو تھوڑی اسٹریٹجیز میں روزانہ آپ مارکیٹ کے اعتبار سے جس طرح میں سمجھاتا ہوں اگر تبدیلی کریں گے تو آپ کی پروفٹیبلٹی ہے. اگر انڈیکس 12% بڑھے گا تو اللہ نے چاہا تو آپ 18% امپروو کریں گے اپنے پورٹ فولیو میں. میں نے یہاں پر 2 سپورٹ کا ذکر کیا ہے, 41,797 736 اور 41,585 535. یہ 2 سپورٹ بڑی اہم سپورٹ ہیں. جب تک یہ سپورٹ مارکیٹ میں آنر کر رہی ہیں مجھے مارکیٹ کے اندر ایگریشن آف بیئرس نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے جی. اور اگر مارکیٹ کل 42,102 کے اوپر ٹریڈ کر کے اوپر جاتی ہے تو اللہ نے چاہا تو مارکیٹ جو ہے پھر 42,000 کو اپنا باٹم بنانے کی پوری کوشش کرے گی, جو کہ بڑا خوش آئند ہوگا. اور دسمبر پورٹ فولیو آلریڈی آپ کو دیا جا چکا ہے, اس میں روزانہ کچھ اسٹاک میں مزید ایڈ کروں گا. کافی سارے اسٹاک ایڈ ہو گئے ہیں, اور جس طرح آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر ان کی کال نہ بھی ہو تو ان کا نام ضرور لکھ دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو ریمائنڈرز ملتے رہیں, تو وہ بھی میں کروں گا انشاءاللہ تعالی. جتنی اسسٹنس سیفلی انویسٹ پرووائڈ کر سکتا ہے وہ سیفلی انویسٹ پرووائڈ کرے گا, اور ہم ہر روز اپنی سروسز میں اضافہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ میکسیمم گین لے سکیں. اور الحمدللہ آپ کو جب گین ملتا ہے تو ہمیں بڑا سکون مل جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں خود ٹریڈ نہیں کرتا کیونکہ آئی لائک ٹو بی آنیسٹ ود مائی انالیسس. اگر میں خود کچھ خرید لوں گا تو اس کے بعد میری جو آنیسٹی ہے اس اسپیسیفک اسٹاک کے لیے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گی, کیونکہ میں اس اسٹاک کو زیادہ پسند کرنے لگوں گا اور اس کی سپورٹس کو پھر میں صحیح طور پہ آپ کو بتا نہیں سکوں گا. اس لیے ہمارا 2011 میں ہم نے یہ اصول بنایا تھا, سنس دین آج تک میں نے کوئی ٹریڈ نہیں کی. تو بہرحال میں ٹریڈ نہیں کرتا, مگر بتانے کا مطلب یہاں یہ تھا کہ جب میں کہتا ہوں کہ مجھے آج کی ٹریڈ سے بہت فائدہ ہوا, بہت خوشی ہوئی, تو وہ آپ لوگوں کی اچیومنٹ ہوتی ہے جس پر میں سیلیبریٹ کرتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے ٹریڈر اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں دعا کروں گا کہ آپ اسی طرح فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیوں سے نوازے, صحت مند رکھے. میری صحت کے لیے بہت دعا کیجیے, بہت مشکور ہوں گا. میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں رہتی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے, میری اسکلز کو برقرار رکھے, میری فیملی پہ رحم فرمائے, مجھ پہ رحم فرمائے. میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے, صحت مند رکھے, پورے پاکستان پہ رحم فرمائے, پوری مسلم امہ پہ رحم فرمائے. بہت شکریہ.
اب اس کال کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنے گروپس میں شیئر کریں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ لوگ کامیاب ٹریڈ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.